گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام ہے عظیم شہداء اسلام۔ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس پروگرام میں ہم صحابہ کرام اہل بیت اطہار میں سے ان نفوس قدسیہ کا بالخصوص ذکر خیر کرنے کی سعادت پاتے ہیں جن کو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی راہ میں شہادت کا رتبہ عطا فرمایا ہے۔ بڑی عظیم ہستیاں ہیں اور ان کی شہادتوں کے تذکرے علماء کرام نے اپنی کتابوں میں تحریر کیے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں ان کی فضیلتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اس ایپیسوڈ میں ہم جس عظیم ہستی کا ذکر خیر سنیں گے وہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑا قریب کا رشتہ رکھنے والی ہستی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا قرب ہے اور کئی جہتوں سے، کئی اعتبارات سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے وہ وابستہ ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہیں سید الشہداء کہا جاتا ہے کہ یہ شہیدوں کے سردار ہیں۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسب کے اعتبار سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، لیکن اگر رضائی رشتے کے اعتبار سے دیکھا جائے، یعنی دودھ کی رشتے کے اعتبار سے دیکھا جائے، تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی ہیں۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ حضرت سیدتنا ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ابو لہب کی باندی تھی، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بچپنے کے عالم میں ان کو یہ سعادت بخشی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ نوش فرمایا، اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ نوش فرمایا تھا۔ تو اس جہت سے، اس اعتبار سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلطان کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رضائی بھائی ہیں۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے حوالے سے مورخین نے ذکر کیا کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے تقریباً 2 سال قبل، 2 سال پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی، یعنی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بظاہر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دنیا میں تشریف لانے کے تقریباً 2 سال بعد دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ویسے تو کئی القابات ہیں، لیکن ایک ٹائٹل، وہ ٹائٹل جو آپ کو بارگاہ رسالت سے عطا ہوا اور جس لقب سے آپ مشہور بھی ہیں، پہچانے بھی جاتے ہیں، وہ سید الشہداء ہے۔ سید کا معنی سردار ہوتا ہے، شہداء یہ شہید کی جمع ہے، تو سید الشہداء کا معنی ہوگا شہیدوں کے سردار۔ ویسے تو تاریخ اسلام میں کئی ایسے شہداء ہیں جن کے لیے سید الشہداء کا ٹائٹل استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار میں 2 حضرات ایسے ہیں کہ جن کو براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سید الشہداء کا ٹائٹل عطا فرمایا۔ وہ 2 خوش نصیب ہستیاں کون ہیں جن کو جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شہیدوں کا سردار قرار دے رہے ہیں؟ ان میں سے ایک تو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے چچا جان ہیں، اور دوسری ہستی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چچا زاد بھائی حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ یعنی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی جان ہیں کہ انہیں بھی سید الشہداء کا ٹائٹل بارگاہ رسالت سے عطا ہوا۔ چنانچہ مستدرک کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سید الشہداء
عند اللہ یوم القیامت حمزہ، کہ قیامت کے دن رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں شہیدوں کے سردار یہ حمزہ ہیں۔ یہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے، اور آپ کی ایک عظیم فضیلت ہے کہ رب کی بارگاہ میں قیامت کے دن آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا کہ آپ شہیدوں کے سردار ہوں گے۔ یعنی وہ خوش نصیب جنہوں نے اللہ رسول کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جن کو شہادت کے رتبے سے سرفراز کیا گیا، ان خوش نصیبوں اور خوش بختوں کے سید و سردار یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری روایت ہے جس میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بارگاہ رسالت سے سید الشہداء کا ٹائٹل عطا کیا گیا۔ چنانچہ نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سید الشہداء جعفر بن ابی طالب، کہ شہیدوں کے سردار جعفر بن ابو طالب یعنی جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح ایمان لائے، دین اسلام کی طرف کس طرح مائل ہوئے، آپ کے ایمان لانے کا واقعہ کیا ہے۔ چنانچہ احادیث مبارکہ میں ذکر کیا گیا کہ سرکار اعظم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت فرمانے کے چھٹے سال دو عظیم ہستیوں نے دین اسلام کو قبول کیا، اور ان کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کو بڑی خوشی اور مسرت بھی ہوئی، اور اسلام کو اور مسلمانوں کو بڑی تقویت اور طاقت بھی نصیب ہوئی۔ وہ دو ہستیاں کون ہیں؟ وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ دونوں وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے بھی سرداران قریش میں ان کا شمار ہوتا تھا، یعنی یہ اپنے معاشرے میں بھی ایک پرسنالٹی کے طور پر پہچانے جاتے تھے، شخصیات میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے چھٹے سال ایمان لاتے ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے تقریباً 3 دن کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دامن اسلام سے وابستہ ہوتے ہیں۔ اور پھر کیفیت کیا ہوتی ہے جس کو راوی یوں ذکر کرتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ تھے ایک مقام پر موجود تھے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود تھے۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے تو اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بالکل ہم حق پر ہیں۔ تو پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم رب تبارک و تعالیٰ کی علل اعلان عبادت کیوں نہ کریں۔ چنانچہ یہ قافلہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں، قائد المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قیادت اور سربراہی میں اس مقام سے مسجد حرام کی طرف روانہ ہوتا ہے، اور اس قافلے کا عظیم منظر راویوں نے یوں ذکر کیا کہ صحابہ کرام کی 2 صفیں تھیں، ایک صف میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے اور دوسری صف میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، اور اس شان و شوکت کے ساتھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں یہ قافلہ مسجد حرام پہنچتا ہے، اور کفار مکہ جب یہ منظر دیکھتے ہیں تو مبہوت ہو جاتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کر آئے، آپ نے جو دین کی دعوت دی، تو اس کو اتنے عظیم افراد نے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے افراد نے بھی قبول کیا ہے، لبیک کہا ہے، اور انہوں نے بھی دامن اسلام کو اپنایا ہے۔ تو یوں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان 2 عظیم صحابہ نے اس انداز میں منظر پیش کیا کہ کفاران مکہ تشویش کا شکار ہو گئے، اور ان کی کیفیت جو تھی بڑی اضطراب والی ہو گئی۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے حوالے سے یہ واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ شکار کر کے لوٹے۔ چونکہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیر و سیاحت اور شکار کو پسند فرماتے تھے، شکار کرنا آپ کا گویا کہ مشغلہ تھا، آپ روزانہ تشریف لے جاتے تھے۔ تو ایک دن جب آپ شکار کر کے واپس لوٹے تو آپ کو بتایا گیا کہ ابو جہل نے معاذ اللہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے یعنی سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ برا بھلا کہا ہے، تکلیف دی ہے۔ تو ایک رشتے کے اعتبار سے، خونی رشتے کے اعتبار سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت تھی اس کا اظہار ہوا،
آپ جلال میں آئے اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر پہنچے جہاں پر ابو جہل موجود تھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کمان تھی، آپ نے جاتے ہی وہ کمان ابو جہل کے سر پر دے ماری، جس کی وجہ سے اس کا سر پھٹ گیا۔ اور اب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جرأت و بہادری کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا، اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ تو یوں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نے یہ اثر دکھایا کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانا بڑا محبوب تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت تھی۔ اس محبت کے مختلف نظارے ہمیں احادیث مبارکہ میں پڑھنے کو سننے کو ملتے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، رب تبارک و تعالی نے مجھے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا، یعنی میرے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کوئی پیارا سا نام تجویز فرمائیں۔ تو اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں مجھے سب سے محبوب اپنے چچا حمزہ ہیں، لہٰذا تم اپنے بچے کا نام حمزہ رکھو۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، کتنا پیارا اور محبت بھرا انداز ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر محبت فرماتے ہیں کہ آپ کا نام بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو محبوب ہے، پیارا ہے، اور جب بارگاہ رسالت میں بچے کے نام کے لیے عرض کی جاتی ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام حمزہ نام رکھنے کا مشورہ ارشاد فرماتے ہیں۔ تو یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتوں کا عالم ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ محبت جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے چچا جان سے تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مواقع پر اس محبت کا اظہار فرمایا۔ چنانچہ ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے چچاؤں میں سب سے بہتر حمزہ ہیں، یعنی آپ کی عظمت و شرافت ایسی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس طرح کی کیفیات کا اظہار فرماتے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ٹائٹل یہ بھی ہے کہ آپ اللہ اور رسول کے شیر ہیں، جس طرح کہ مولا علی حیدر کرار، مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الاسنا کو اسد اللہ کہا جاتا ہے کہ آپ خدا کے شیر ہیں، تو بالکل اسی طرح حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسد اللہ اور اسد رسول اللہ کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں۔ اور آپ کی یہ فضیلت کسی عام شخصیت نے بیان نہیں کی، کسی عام فرد نے بیان نہیں کی، بلکہ یہ فضیلت بیان کرنے والے رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب اعظم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود ہیں۔ چنانچہ ایک روایت کے الفاظ ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اس رب عز و جل کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ پاک کے ہاں 7ویں آسمان پر لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ حمزۃ اسد اللہ و اسد رسولہ، کہ حمزہ اللہ کے بھی شیر ہیں اور اللہ کے رسول کے بھی شیر ہیں۔ تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت و بہادری کی کیا شان ہے کہ سرکار اعظم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ خدا کے بھی شیر ہیں اور پیارے مصطفیٰ کے بھی شیر ہیں۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور بہادری کے اگر نظارے دیکھنے ہوں تو بندہ غزوہ بدر اور غزوہ احد کے حالات کا مطالعہ کرے کہ کس انداز میں آپ کفار پر گویا کہ قیامت بن کر ٹوٹتے تھے اور کفار کو واصل جہنم فرماتے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، غزوہ بدر کی کیفیات جب راویوں نے بیان کی تو وہاں یہ بھی بیان کیا کہ اسد اللہ و اسد رسول اللہ، یعنی اللہ اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے شیر سید الشہداء امیر طیبہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کارزار میں، میدان جنگ میں اترتے تو آپ کی شان یہ ہوتی کہ آپ کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں ہوا کرتی تھیں۔ سبحان اللہ، یہ آپ کی بہادری تھی، یہ شجاعت تھی، اور اس انداز میں آپ رب کی بارگاہ میں جہاد کے لیے تشریف لے جاتے کہ صرف ایک تلوار سے نہیں بلکہ دو تلواروں سے ایک ہی وقت میں جہاد فرمایا کرتے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اسپیشلٹی، ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ اسلام کے سب سے پہلے علم بردار ہیں۔ علم کا معنی جھنڈا ہوتا ہے، علم بردار کا مطلب ہوتا ہے جھنڈا اٹھانے والا۔ چنانچہ ہجرت کے بعد پہلی سنہ ہجری میں رمضان کے مہینے میں
جب نبی پاک علیہ السلام نے اسلام کا پہلا لشکر تیار فرمایا جس میں تقریباً 30 صحابہ کرام تھے اور جن کفار سے مقابلہ تھا وہ تقریباً 300 کے قریب تھے، 300 کفار کے مقابلے میں سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کا پہلا لشکر تیار فرمایا جس کی تعداد تقریباً 30 تھی۔ 30 کی تعداد میں صحابہ کرام موجود تھے اور سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے سب سے پہلے لشکر کا امیر اور علم بردار بنانے کے لیے اپنے پیارے چچا جان حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب فرمایا۔ جی ہاں، وہ جو پہلا اسلام کا لشکر تھا اس کے علم بردار اور اس کے امیر اور قائد حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ چنانچہ یہ لشکر روانہ ہوتا ہے، ایک مقام پر پڑاؤ ہوتا ہے، لیکن بالآخر یہ لشکر واپس آتا ہے۔ جہاد کا معاملہ نہیں ہوتا، جہاد کی صورت پیش نہیں آتی، لیکن چونکہ یہ راہ خدا میں نکل چکے تھے لہٰذا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ حسن ظن ہے کہ یہ اس ثواب کے حقدار ہو گئے۔ چونکہ اس لشکر کی قیادت حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے تھے، لہٰذا اس لشکر کا نام اور اس کا جو تعارف ہے تاریخ اسلام میں وہ سریہ حمزہ کے نام سے ہے۔ سریہ اس لشکر کو کہا جاتا ہے کہ جو پیارے آقا علیہ السلام روانہ فرمائیں لیکن بنفس نفیس ظاہری طور پر آپ علیہ السلام اس لشکر میں موجود نہ ہوں، تو چونکہ آپ علیہ السلام بظاہر اس لشکر میں موجود نہ تھے لہٰذا وہ سریہ تھا، اور چونکہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی قیادت فرما رہے تھے لہٰذا آپ کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کو سریہ حمزہ کہا جاتا ہے، جو اسلام کا سب سے پہلا لشکر اور سب سے پہلا مارکہ ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، غزوہ بدر کے بعد اسلام کا ایک عظیم مارکہ جس کو غزوہ احد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو مقام احد پر رونما ہوا، اس میں کئی صحابہ کرام نے شہادت کا جام نوش کیا۔ انہی خوش نصیبوں میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا جان سید الشہداء امیر طیبہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ جی ہاں، غزوہ بدر کے بعد جو دوسرا بڑا عظیم مارکہ ہوا تھا اسے غزوہ احد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ مقام احد میں ہوا، اور مسلمانوں میں سے تقریباً 70 کی تعداد میں صحابہ کرام نے شہادت کا نذرانہ پیش کیا۔ ان 70 شہداء میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی شمار ہوتا ہے۔ جب یہ غزوہ شروع ہوا تو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت کا جام نوش کرنے سے قبل کئی کفار کو واصل جہنم فرمایا۔ وہی شجاعت اور بہادری کے مناظر تھے جو غزوہ بدر میں آپ ظاہر کر چکے تھے، لیکن کفار مکہ کی طرف سے جب چڑھائی ہوئی تو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک شخص نے حملہ کیا، آپ کو شدید زخمی کیا اور بالآخر آپ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر حضور جان کائنات سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوا، بڑا غم ہوا، اور آپ علیہ السلام نے ان کیفیات کا اظہار فرمایا۔ جب یہ غزوہ مکمل ہو چکا، ختم ہو چکا، اب جب شہداء کرام کا جنازہ پڑھانے کا معاملہ ہوا تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز بخشا کہ سب سے پہلے شہداء احد میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نماز جنازہ پڑھایا گیا۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نماز جنازہ ہو گیا تو اب مختلف روایات ہیں، ایک روایت کے مطابق ایک ایک شہید کا جنازہ پڑھایا جاتا اور ہر شہید کے ساتھ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی نماز جنازہ میں شریک کیا جاتا، یعنی ان کی بھی نماز جنازہ ہوتی۔ اور ایک روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے پہلے نماز جنازہ ادا کی گئی، اس کے بعد شہداء احد میں سے 10 شہداء کا نماز جنازہ اجتماعی طور پر ادا کیا جاتا، اور ہر مرتبہ ان شہداء کے ساتھ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شریک کیا جاتا۔ اور علماء کرام ذکر کرتے ہیں کہ یہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ علیہ السلام نے یہ معاملہ فرمایا کہ ان کا جنازہ ایک سے زائد بار یوں ہوا کہ ایک مرتبہ خاص طور پر ان کی نماز جنازہ ہوئی، اور پھر دیگر شہداء کی نماز جنازہ میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شریک کیا گیا۔ ان کے علاوہ یہ معاملہ کسی اور کے لیے پیش نہ آیا۔ مدنی چینل کے ناظرین،
نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد حضرت سید الشہداء امیر طیبہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر شہداء کرام کو اسی مقام پر یعنی مقام احد پر دفن کیا گیا۔ ان کے مزارات آج بھی وہاں موجود ہیں۔ عاشقان رسول وہاں حاضر ہو کر برکتیں پاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے کہ ہر سال کے شروع میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام پر یعنی حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہداء احد کے مزارات پر تشریف لے جاتے اور انہیں سلام کیا کرتے۔ چنانچہ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جذب القلوب میں اس بات کو ذکر کیا کہ جو شخص بھی شہداء احد کے مزار کے پاس سے گزرے اور انہیں سلام کرے تو یہ شہداء قیامت تک اسے سلام کرتے رہتے ہیں۔ اور کئی بزرگوں کا یہ مشاہدہ ہے اور انہوں نے ان کیفیات کو ذکر کیا کہ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں سلام عرض کیا گیا تو کئی بزرگوں کو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار اقدس سے سلام کے جواب کی آواز سنائی دی، کیونکہ شہید زندہ ہوتا ہے اور اس کے نظارے کبھی کبھی لوگوں پر ظاہر کر دیے جاتے ہیں۔ یہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امیر طیبہ سید الشہداء اسد اللہ و اسد رسول اللہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان اور شجاعت و بہادری کا بیان کرتے ہوئے اپنے مشہور زمانہ سلام میں ذکر کرتے ہیں کہ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر مزید رحمتوں کا نزول فرمائے، ان رحمتوں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی راہ میں قربانیاں دینے کی سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔